بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت عزیز رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ کیا صبر صرف مصیبتوں پر ہوتا ہے یا صبر نیکیوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے؟ صبر گناہوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے؟ صبر ہے کیا؟ وہ صبر کون سا ہے جس صبر پر اللہ رب العزت نے اس قدر وعدے فرمائے ہیں؟ وہ صبر کرنے والے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں؟ آئیے آج ہم صبر کے بارے میں جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز پر اپنے نفس کو روکے رکھنا، اس طور پر کہ نفس کو ناگوار ہو رہا ہو، یعنی ہمارا جی نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں، لیکن میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے اللہ کو یہ کام پسند ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ ٹھنڈ کی رات ہے اور ہم رضائی اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر کمبل میں دبکے ہوئے ہیں۔ فجر کے وقت آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ آواز لگتی ہے، پھر جی نہیں چاہتا کہ اٹھا جائے اور پھر وضو کیا جائے اور پھر ٹھنڈی اور یخبستہ ہواؤں میں باہر نکلا جائے اور مسجد پہنچا جائے۔ نفس کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ایک سوچ آتی ہے کہ نفس کو پسند آئے یا نہ آئے، میرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ تو پھر میں اٹھتا ہوں، لحاف سے باہر نکلتا ہوں، وضو کرتا ہوں، میں پھر باہر کی طرف جاتا ہوں اور پھر خرامہ مسجد پہنچتا ہوں۔ یہ ہے صبر۔ صبح طبیعت نہیں چاہتی جاگنے کی، لیکن طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود میں جاگتا ہوں اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نیند آتی رہتی ہے، آنکھوں کو مل مل کر نیند کو دور کرتا ہوں اور پھر نماز قائم کرتا ہوں۔ یہ ہے صبر۔ دوپہر سخت لو چل رہی ہے، گرم ہوائیں، اور ایسی گرم ہواؤں میں نماز کے لیے مسجد کو جانا، یہ نفس پر گراں گزرتا ہے اور پھر بھی میں اسے انجام دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ یہی ہے صبر۔ بارش ہو رہی ہے اور ایسے وقت میں آدمی چاہتا ہے کہ بس آرام کرتے رہیں، لیکن ایسے وقت میں تلاوت کے لیے بیٹھ جانا، ایسے وقت میں اللہ کے ذکر کو قائم کرنا، یہ ہے صبر۔ یہ ہے عبادتوں کے معاملے میں صبر کرنا، کہ عبادت کی طبیعت نہیں چاہ رہی، لیکن عبادت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایک صبر عن المعصیات، کہ گناہ سامنے آ جائے، گناہ کا موقع موجود ہو، وقت موجود ہو، جگہ موجود ہو، سارے حالات مناسب ہوں، کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو، اور پھر بندہ گناہ سے اس لیے رک جائے کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، پیسوں کی ضرورت ہے کسی کو، اسے رشوت کے پیسے آ رہے ہیں، ضرورت بھی سخت ہے، اور اس وقت اسے کسی اور طرح سے پیسہ حاصل بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ رشوت کے پیسے آ رہے ہیں اور وہ اس پیسے کو رد کر دیتا ہے کہ نہیں، میں بھوکا رہ لوں گا، میں پیاسا رہ لوں گا، میں بھوک کو، پیاس کو، مصیبت کو برداشت کر لوں گا، لیکن میں حرام پیسے نہیں لوں گا۔ یہ ہے صبر۔ یہ ہے صبر۔ انسان کو گناہ سے رکنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، یہ ہے صبر کرنا۔ ایک شخص کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے ناجائز راستوں پر چل سکتا ہے، وہ حرام طریقوں سے اولاد حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کا ماننا یہ ہے کہ میں بے اولاد رہ جاؤں گا،
لیکن میں اللہ رب العزت کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ یہ ہے صبر کہ وہ زندگی بھر بے اولاد رہ کر صبر کر رہا ہے۔ صبر گناہوں سے بچنے پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، یہ صبر کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایک صبر جسے ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایک مصیبت آ جائے، اس مصیبت پر انسان صبر کر لے۔ تو وہ صبر کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کے دل کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے درد ہوتا ہے، اسے کرب سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ پھر وہ اس وقت شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اپنی زبان پہ قابو رکھے، وہ اللہ کی تعریف کرتا رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ یہ ہے صبر۔ یہ صبر نہیں ہے کہ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو انسان خوب واویلا مچائے، خوب بین کر کے روئے، خوب نوحے کرے، 3-4 دنوں تک اپنے گریبان کو پھاڑے، سر کو نوچے، چہرے کو نوچ لے، اور پھر 3 دنوں کے بعد کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں اور قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ ارے بس کرو، اب نہ رو۔ اس عورت نے بغیر دیکھے ہی جواب دیا، تمہیں کیا پتا کہ مجھ پر کیسی مصیبت آئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ گزر گئے، آپ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کی بندی یہ کون تھے؟ تم نے کنہیں یہ جملہ کہا ہے؟ اس عورت نے پوچھا کہ کون تھے؟ ان صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ چنانچہ یہ سن کر وہ صحابیاں اٹھیں اور اٹھ کے گھبراتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں، میں اب صبر کر رہی ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر تو صدمہ کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے۔ جب مصیبت آ جائے اس وقت واویلا نہ کرنا، اپنے آپ پر قابو رکھ لینا، اپنی زبان کو بند کر لینا، شکوہ نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، سر نہ کھینچنا، یہ ہے صبر کرنا۔ تو جس وقت مصیبت آئے اسی وقت صبر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا صبر کرتے ہیں، نیکیوں کے کرنے میں جو پریشانی آئے اس پر اپنے آپ کو جما لینا، نیکیاں کرنے کو نفس نہیں چاہ رہا لیکن اپنے نفس کو روک لینا، گناہوں سے بچنے میں پریشانی ہو رہی ہے، جی چاہتا ہے گناہ کر لیں، جی چاہتا ہے حرام کے پیسے لے لیں، جی چاہتا ہے حرام بدنگاہی کر لیں، جی چاہتا ہے گانے سن لیں، جی چاہتا ہے رات کوئی دیکھ نہیں رہا تو تھوڑی بہت فلمیں دیکھ لیں، جی چاہتا ہے ڈراموں میں وقت ضائع کر لیں۔ لیکن اس جی چاہنے کے باوجود اپنے جی کو روک لینا کہ نہیں، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مصیبت آ جائے، جان میں مصیبت آ جائے کہ آدمی بیمار پڑ جائے، اس کی مال میں مصیبت آ جائے کہ اس کا مال چوری ہو جائے، اس پر ڈاکہ ڈالا چلا جائے، یا وہ کسی اور طرح سے برباد ہو جائے، اس کے پھل میں نقصان ہو جائے، اس کے باغ میں نقصان ہو جائے، اس کی اولاد میں نقصان ہو جائے، اس کے عزیز و احباب دنیا سے چلے جائیں، کسی طرح کی ناگہانی آفت آ جائے، ایسے میں اپنی زبان کو روک لینا، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دینا اور یہ کہنا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر اللہ کے تمام فیصلے پر راضی ہوں، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے فیصلے چاہے کرے، وہ میرے حق میں جو بھی فیصلے کرے گا وہ میری خواہشوں سے تو بہتر ہوگا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا رب جو ہماری تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہماری پرورش کرتا ہے، وہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرے اور وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے پر اپنے آپ کو راضی رکھنا، مصیبتیں جو بھی آ جائیں واویلا نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، شکایت کا بازار گرم نہ کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دینا اور یہ کہتے رہنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں،
میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش العظیم کا رب ہے. جب وہ اتنے بڑے عرش کو، اتنی بڑی کرسی کو، اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو اور اس پوری کائنات کے اتنے بڑے نظام کو، اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، میری ذات، میری پریشانیاں، مجھ پر آنے والی آفتیں، مجھ پر آنے والی مصیبتیں کس شمار قطار کی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے انہیں جان رہا ہے، میری حالت کو بھی دیکھ رہا ہے، میری قسم پرسی کو، میری جاں کنی کے عالم میں ہونے کو اور میری بے بسی کو، میرے کرب کو، میری تکلیف کو، میرے درد کو، میری اذیتوں کو، میری سختیوں کو اللہ جان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ جان رہا ہے اور وہ قادر بھی ہے، یعنی وہ ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور کر سکتا ہے، اور پھر بھی وہ مجھ سے میری مصیبتیں دور نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ تھوڑی دیر اس مصیبت کا مزہ لے. تو میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن میں اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. الہی میں مصیبتیں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں بڑا کمزور ہوں، میں بہت بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں مجبور ہوں. لیکن عافیتک ہی اوسع لی، آپ کی جو عافیت ہے نا وہ میرے لیے زیادہ اچھی ہے، مجھے وہ عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما. تو یہ ہے صبر کرنا، یہ ہے وہ صبر کرنے والے، اور ایسا صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں صبر کرنے والے جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جو کبھی تنہا نہیں ہوتے. ہر لمحہ انہیں اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ رب العزت انہیں تھامے رکھتا ہے، انہیں اپنے حصار میں رکھتا ہے، انہیں اپنی جوار میں رکھتا ہے، انہیں اپنی رحمت کی پناہ میں رکھتا ہے. ان کو کبھی بے آسرا نہیں ہونے دیتا، انہیں دوسروں کا کبھی محتاج نہیں بننے دیتا. اللہ تعالیٰ انہیں تھامے رکھتا ہے. یہ ہیں وہ صبر کرنے والے جنہیں اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا، ثواب نہیں اجر عطا فرمائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم، بے شک صبر کرنے والوں کو پورا پورا دیا جائے گا اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر حساب کے. اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آپ بھی اللہ کی پناہ میں رہیں، صحت، عافیت، ایمان، سنت، امن، چین، سلامتی، سکون کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.